قرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدم محمد تاج رسول اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا المدد یا پیر کامل المدد آل عبا یک نگاہ گاہ گاہ یا محمد مصطفیٰ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب ذوالجلال کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سید سروراں ہم یہ بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمیں جمعۃ المبارک میں پھر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آواز کھولو تھوڑی۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہمارا موضوع ہے علامات القیامہ، یعنی قیامت کی جو علامات ہیں اس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قیامت کی نشانیاں ہمارے آقا مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کی خبریں غیب کے لحاظ سے دی ہیں وہ اسی طرح پوری اتر رہی ہیں اور قیامت تک اترتی رہیں گی۔ جو نشانیاں بلا تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہیں ان میں کچھ تو نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ گزر چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ ابھی اس کا وقت آنے والا ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں جن کا بھی وقت آنے والا ہے اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے بیان کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کو بلا تفصیل یہ شروع کرتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آفتاب نبوت ہم پر طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔
فقال ما تذاکرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا نذکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، صحابہ نے بتایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرے صحابہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ وہ 10 نشانیاں سرکار نے گنوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوئیں کا نکلنا، دجال کا آنا، یہ قیامت سے پہلے سب کچھ ظاہر ہوگا۔ دابۃ الارض، اس کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونا، یاجوج ماجوج اور 3 قسم کا دنسنا، یعنی مشرق میں، مغرب میں اور جزیرہ عرب میں زمین کا بیٹھ جانا، اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کو محشر تک جو ہے ہانگ کر لے آئے گی۔ یہ 10 نشانیاں جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بیان کیا ہے کہ یہ جب تک 10 نشانیاں پوری نہ ہوں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، ایک صحاب عرب دیہاتی آیا، یحدث اذا جاء اعرابی، جس وقت وہ آیا تو اس نے آگے سے ایک سوال کر دیا، ایک عرابی نے، دیہاتی، کہنے لگا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال اذا ضجعت الامانۃ فانتظر الساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، تو اس وقت تم پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، آگے اس عرابی نے، دیہاتی نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر الساعہ، فرمایا قیامت کے قریب جس وقت امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، اور اس کے ضیاع کا تم نے پوچھا تو وہ ضیاع کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ جب حکومت نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا تم انتظار کرنا۔ فانتظر الساعہ، کہ جب حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، کہ جن کو سیدھا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی پاسداری نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جن کا اسلام کے قریب تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ آگے سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہونے کی جو ہے وہ بیان دیتے ہیں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم پھر دیکھ لینا کہ جس وقت میرے اسلام پر حملے ہوں گے، جس وقت پھر میرے دین پر حملے ہوں گے، جس وقت پھر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرنے والا کوئی حاکم تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور ان کو جو ہے وہ حکومت دی جائے گی
کہ جن لوگوں کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہوگا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانتظری الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ وہی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہوں گی کہ جس وقت یہ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعہ، کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ ان یرفع العلم، علم جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیا جائے گا، وَيُكْسَرُ الْجَهْلُ، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کی کثرت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں خطباء کی کثرت ہوگی، راگ لگانے والے لوگوں کی کثرت ہوگی، وَيُكْسَرَ الزِّنَا، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے گا، وَيَكْسُرَ شُرْبُ الْخُمْرِ، اور سرکار نے فرمایا شراب کو کثرت سے پیا جائے گا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور آدمی کم ہوں گے، وَيَكْسُرُ النِّسَاءُ، اور عورتیں کثرت سے ہوں گی، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی کثرت اتنی ہوگی اور مردوں کی کمی اتنی ہوگی کہ ایک ایک مرد کے ہاں 50 عورتیں ہوں گی، ان کی حراست میں ہوگی، ان کے زیر تحت ہوں گی ایک ایک مرد کے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، تو ایک نے سوال کر دیا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، کیا سینے سے اٹھ جائے گا، وہاں سے کھینچ لیا جائے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، علم ایسے نہیں ہوگا کہ وہ سینے سے کھینچ لیا جائے گا، فرمایا وَلَكِنْ يُقْبَضُ الْعُلَمَاء، فرمایا زمین سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا، زمین سے علماء اٹھ جائیں گے، اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ وَيُكْسَرُ الْجَهْلُ، اور جاہل لوگ جو ہے زمین پر آ جائیں گے، اور زنا کی کثرت ہوگی، شراب کی کثرت ہوگی، اور آدمیوں کی کمی ہوگی، اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ہے اس کی خبر دی ہے کہ میرے صحابہ جب یہ علامات پائی جائیں تو پھر تم قیامت کے آنے کا انتظار کر لینا ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ علم کو اچک کر قبض نہیں کرے گا کہ یعنی سینے سے ہی نکال لیا جائے، فرمایا بندوں میں سے اسے کھینچ لے، بلکہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ علماء کو قبض کرنے سے علم کو قبض کرے گا۔ بڑی ہستی، علم رکھنے والی، علمی شخصیت، شیخ الحدیث ہو، شیخ المحدثین ہو، وہ اس کا دنیا سے اٹھ جانا، تو آپ سوچو تو صحیح کہ ایک عالم جو ہے وہ ہزاروں علماء کو استاد ہوتا ہے اور ہزاروں کو پڑھانے والا ہوتا ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، جس وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قول بیان کیا جاتا ہے کہ موت العالم و موت العالم، کہ ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ پورے جہان کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھے کہ جہان دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر گیا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا حتی اذ لم یبقى عالما، یہاں کہ تمہیں کوئی عالم نظر ہی نہیں آئے گا، تمہیں جو نماز کے مسائل بتانے والا ہو، تمہیں جو زکوٰۃ کے مسائل بتانے والا ہو، تمہیں جو حلال اور حرام میں فرق کرنے والا کوئی تمہیں عالم نظر نہیں آئے گا۔
ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ پھر جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے اور پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے، جو جاہل لوگ ہوں گے ان کو اپنا سربراہ بناتے ہوئے ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، کہ علم بھی نہیں ہوگا تو اس کے اوپر فتویٰ دے ڈالیں گے، اور سرکار نے فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اب ان نشانیوں کو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام سے یہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر وہ دن نہ آ جائے کہ قاتل کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس نے جو ہے وہ کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا، یعنی قاتل کرنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا کہ میں فلاں بندے کو قتل کروں گا اور قتل کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا گیا ہے یا مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ محبوب یہ ایسا کیسے ہوگا کہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کرنے والا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں۔ قربان جاؤں اس نبی علیہ السلام کی ذات پر کہ جو صدیوں کے بعد عمل ہونے والا تھا، سرکار نے اس کو پہلے ہی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیان کر دیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ کیسے ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الحرج، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دہشت گردی ہوگی۔ دہشت گردی کی بنیاد پر کتنے حملے ہوئے اس ملک کے اندر، کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی گولیاں چلی اس ملک کے اندر، اور کتنے مظلوم لوگوں کی جانیں گئی، کتنے خود کش حملے ہوئے، اور کس طرح جو ہے خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مارا گیا۔ یہ خبریں تو سرکار نے پہلے دی، حضور نے فرمایا دہشت گردی عام ہوگی اس وقت، اور یہ دہشت گردی کی بنیاد پر ان کو مارا جائے گا۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرمایا القاتل والمقتول فی النار، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ بھی دوسری حدیث شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا قاتل بھی جہنمی ہوگا، مقتول بھی جہنمی ہوگا۔ اب جو دوسری حدیث شریف میں اس میں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ میرے نبی علیہ السلام یہ قاتل تو جہنمی ہوا سمجھ آتی ہے، اس نے نجائز قتل کیا تھا، لیکن مقتول جو ہے وہ کیسے جہنمی ہوا، وہ تو قتل ہونے والا ہے، اور جو نجائز قتل ہو وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مقتول ہے اس کی نیت میں فرق ہے، جس کی وجہ سے کہ اس کی بھی تو نیت یہ تھی، اب جو مارنے والا ہے وہ بھی قاتل مسلمان ہے اور جو قتل ہونے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اب جو مقتول ہے اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں بھی اگر موقع پا لیا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ اب یہ نیت کی بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جو قیامت کے احوال کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ حدیث شریف بھی بڑی موجود ہے کتابوں کے اندر، بالخصوص جامع ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2211 ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دبلا، یعنی قیامت کی نشانیاں جب بیان کی گئی نا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال غنیمت جو جنگ کرنے کے بعد بچا ہوا مال جو ہے
فرمایا اس کو ذاتی مال نہیں بنایا جائے گا. والامانۃ مغنما، اور امانت کو جو ہے وہ غنیمت نہ سمجھا جائے گا، یعنی کسی کی امانت تھی تو اس کو اس نے اپنی ملکیت بنا لیا. والزکاۃ مغربا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کو جب تک تاوان نہ سمجھ لیا جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین اس لیے حاصل کیا جائے گا تاکہ جو لوگ ہیں وہ دنیا کو کما سکیں. یعنی علم دین، جو دین کا علم ہے، محض اس لیے بندہ حاصل کرے کہ میں دنیا کو کماؤں گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی بات مانے گا اپنی بیوی کی. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور نافرمانی کرے گا اپنی ماں کی. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست قریب ہوگا کس کے؟ اپنے دوست کے، یعنی آدمی قریب ہوگا اپنے دوست کے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، یعنی دوست کی بات مانے گا اور اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گے. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ، آوازوں کو بلند کر دیا جائے گا مسجدوں میں. کوئی خیال نہیں ہوگا کہ یہ مسجد ہے یا گھر ہے، آواز کو بلند کر دیا جائے گا. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فاسق ترین اعلانیہ گناہ کرنے والا، شراب پینے والا دو ساتھی ہوگا، اس کو قبیلے کا سردار بنایا جائے گا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا جو ذلیل ترین آدمی ہے وہ معزز شمار ہونے لگے گا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر آدمی کا احترام اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کیا جائے گا، کہ یعنی یا دولت کی بنیاد پر اس کے پاس دولت ہے، یا اس نیت سے، اس ارادے سے بندہ اس کا احترام دوسرے کا کرے گا کہ یہ بندہ طاقتور ہے، رعب والا ہے، ڈر والا ہے، یعنی وہ دنیا دار آدمی، اس کے شر سے کہ اگر میں اس کا احترام نہیں کروں گا تو پھر یہ بندہ مجھے مارے گا، مجھے تکلیف دے گا، نقصان دے گا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا احترام اس کے شر سے ڈرتے ہوئے کیا جائے گا. پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَاصِفُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، کہ بجانے والی، گانے والی، بجانے والی عورتیں اور موسیقی کے آلات سر عام ہو جائیں گے. شروع کے اندر ہم سنا کرتے تھے کہ جو کوئی فلمیں بنانے والا آدمی ہوتا تو اس کو کنجر کہتے تھے، یا وہ گانے بجانے والا کو ہوتا یا وہ ہوتی تو اس کو کوئی کنجر کہا کرتے تھے. آج اس کو نئے نئے القاب کے ساتھ پکارا جانے لگا اور ان کو عزتیں، ان کو ایوارڈ جو ہے وہ دینے لگے. یہ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک کے صدر نے اس ایک گانے بجانے والی موسیقار کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا. اب یہ خبر تو ہمارے آقا علیہ السلام نے شروع سے دی ہے کہ سرکار نے فرمایا عام ہو جائیں گی عورتیں، موسیقی عام ہوگی اور ان کی عزت ہوگی. ایک ہی شخص جتنا شر والا ہے اس کی اتنی ہی عزت کی جائے گی. پھر ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، فرمایا شرابیں پی جائیں گی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبَّلَهَا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بعد میں جو آنے والے ہیں وہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجیں گے. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ، یعنی جو بعد میں آنے والے وہ پہلوں کے اوپر معاذ اللہ لعنت بھیجیں گے، برا کہیں گے، ان کو گالیاں دی جائیں گی. تو مجھے آپ بتاؤ کیا معاذ اللہ نقل کفر نباشد سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کیا برا نہیں کہا جاتا؟
معاذ اللہ ان کو ایسے جو شریر لوگ ہیں ان کو گالیاں نہیں دیتے، ان کے اوپر لعنت نہیں کرتے. یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی خبر دی تھی کہ کون میرے صحابہ کو برا کہے گا، کون میرے صحابہ کو جو ہے وہ گالیاں دے گا. ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کی خبریں دی. بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح بھی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کرام علیہ مرضوان کو برا کہے ان کے شر کے اوپر لعنت ہے، ان کے اوپر لعنت ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. پھر کیا فرمانے لگے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہیں گے، معاذ اللہ گالیاں دیں گے، تو پھر کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پھر تم انتظار کرنا کہ اس وقت اللہ کے عذاب نازل ہوں گے. کس طرح کے ہوں گے؟ کہ سرخ آندیاں چلیں گی جو تمہیں تکلیفیں دیں گی، سرخ آندیاں چلیں گی. وَزَلْزَلَةً، پھر زلزلے آئیں گے، زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَخَسَفًا، پھر زمین میں دنسنے، قوم دنس جائے گی زمین کے اندر. اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتا ہے وَقَذْفًا، پھر شکلیں بدلے گی. وَآيَاتِ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر پتھر برسیں گے میری امت، پھر اس کے اوپر پتھر جو ہے وہ برسیں گے اللہ کی طرف سے. اور پھر آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی نشانیاں جو اس طرح مسلسل جو ہے وہ آئیں گی جیسے لڑی کا دھاگا جو ہے وہ ٹوٹے تو دانے متواتر اس طرح گر جاتے ہیں. تسبیح ہو وہ جس وقت اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، ایک گرتا ہے دوسرا گرتا ہے، سارے مسلسل اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ عمل پائے جائیں گے اور یہ جرم جو ہے اس قوم کے اندر میری امت میں پائے جائیں گے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے. کبھی زمین پر زلزلہ آئے گا، کبھی زمین جو ہے وہ بوس کر دیا جائے گا، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی صورت میں عذاب آئے گا، کبھی شکلیں جو ہے وہ بدل دی جائیں گی. تو اس طرح مسلسل ان کے اوپر عذاب آئے گا. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو یہ بیان کیا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اور بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جس وقت شراب عام ہو جائے گی، جس وقت خواتین بے پردہ جو ہے وہ ہو جائیں گی، جس وقت جو ہے وہ مسجد خالی ہو جائیں گی اور اس میں کوئی نماز پڑھنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا، اللہ کا نام لینے والا تمہیں مسجدوں کے اندر نظر نہیں آئے گا، تو ہمارے آقا علیہ السلام